ناظرین، مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ انف از انف۔ اب اسرائیل کے لوز کرنے کا وقت آ گیا، جو اس نے کرنا تھا کر لیا۔ اب نیتن یاہو کے حساب کا وقت شروع ہوتا ہے، تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی ایگریمنٹ ہوا ہے، اب اس پہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی تمکیری لے کے آ گئے۔ تمکیری ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی کہنے کو بات نہیں رہی تو آپ نے کوئی بیچ میں سے کوئی مکھی نکال لی کہ یہ جی اس میں بال ہے، یہ اس میں کچھ اور ہے، کہ جی یہ ایگریمنٹ ہے، ٹریٹی نہیں ہے۔ اور بھائی یہ ٹریٹی سے بھی اگلا کام ہے، اور یہ ٹریٹی ہونے جا رہی ہے۔ جو وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ آئیں ویلکم، تو اس کا مطلب آ رہے ہیں۔ کوئی ایسے ہی نہیں کہتا کہ آئیں، مطلب یہ کہ کہا آئیں اور کوئی آئے نہ۔ تو یہ پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں کہ آنے ہیں۔ باقی جو عرب ممالک ہیں، دیکھیں جو پورا مڈل ایسٹ ہے، اس میں سعودی عرب جو ہے اس کا کردار ایک بڑے بھائی کا ہے۔ ٹھیک ہے کہ برابر میں ایران اپنے آپ کو دوسری طرف سمجھتا ہے، لیکن اب وہ ایران کی بھی وہ صورتحال نہیں رہی، ایران بھی اب پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو جتنے عرب ممالک ہیں وہ سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں اور سعودی عرب کی لائن کو ٹو کرتے ہیں، جس طرف سعودی عرب جا رہا ہوتا ہے اس طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب باقی عرب ممالک بھی آ رہے ہیں اور یہ ٹریٹی کی شکل اختیار کرے گا۔ دو طرفہ معاہدہ ہی ہوتا ہے۔ ٹریٹی جو ہے وہ اس پورے خطے کے ساتھ، مڈل ایسٹ کا جو عرب خطہ ہے، جو عرب ممالک ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہے ہوگی۔ اور پھر یہ صرف عرب ممالک تک نہیں رہے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ملیشیا شامل ہوگا، اس میں بنگلہ دیش اس سے بھی پہلے شامل ہوگا، اور اس سے بھی پہلے ترکی شامل ہوگا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی جو لائن بولی ہے، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے کہ مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور یہ بھی ڈائلاگ نہیں ہے کہ انف از انف، کیونکہ اب ترکی اور پاکستان مل کر یروشلم کی آزادی کی جو جنگ ہے اس کا آغاز کریں گے۔ کیونکہ صرف مسجد اقصی کا معاملہ نہیں ہے، یروشلم میں معاہدہ عمریہ کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ پرویل کرے گا۔ یہ جو ہمیں دکھاتے ہیں نا، یہ جو مغربی دنیا اور یہ جو اسرائیل والے ہیں کہ جی برٹش کا معاہدہ تھا، اور وہ جو ان کا بیلفرڈ وزیر خارجہ یو کے کا تھا، اور اعلان بیلفرڈ جس کا نام، جو بیلفرڈ ڈیکلریشن جس کا نام ہے، اس کے تحت یہ ساری چیزیں ان کی ہیں۔ اس سے پیچھے جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاہدہ کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ، اس کے تحت یہ عیسائیوں کی ملکیت تھی، بائی دا وے یہ ان کی ملکیت نہیں تھی، اور یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ شہر مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اوپن ہوگا، حکومت مسلمانوں کی ہوگی، ہر کوئی آئے گا، ہر ایک کو مذہبی آزادی ہوگی۔ اتنی بڑی آزادی کی بات تو آج اقوام متحدہ نہیں کر سکتی، نہ وہ کسی سے بنوا سکتی ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاہدہ عمریہ کے تحت ہوا تھا، اور وہ معاہدہ موجود ہے آج بھی، اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ کیونکہ جو ترک خلافت ہے، اس میں بھی اسی معاہدے کے تحت یروشلم کو حاصل کیا گیا تھا اور یروشلم کی آزادی حاصل کی گئی تھی۔ اور اب یہ دونوں ملک، پاکستان اور ترکی، اور اس کے ساتھ پھر یہ سارے عرب جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور یروشلم کی آزادی کی بات ہوگی، مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرانے کی بات ہوگی۔ اور یہ جو جس طریقے سے ہم نے مودی سے حساب برابر کر کے حساب چکتا ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے حساب لیا تھا، اس کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ جب اس نے 4 میزائل مارے اور سویلین کو پاکستان میں شہید کیا، تو اس کے جواب میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اس کو جا کے پاؤں پڑنا پڑ گیا امریکہ کا، اور پھر جا کے ہم سے اس نے صلح کی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ جو براڈ بیس صلح ہے اس سے وہ ابھی پیچھے ہٹ رہا ہے، اپنا منہ چھپا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو بھارت میں کوئی جینے نہیں دے گا، لیکن ایک دن اس کو آنا پڑے گا، ایک دن اس کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، یہ کمٹمنٹ ہے اس کی۔ تو اسی طرح یہ جو نیتن یاہو ہے، اب اس کا حساب کا وقت ہے۔ اب وہ گئی بات کہ جس طریقے سے وہ دن بدن آگے بڑھ رہا تھا اور اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا، اب ہاتھ روکا بھی جائے گا اور ہاتھ توڑا بھی جائے گا۔ یہ وقت انشاءاللہ آ گیا ہے، اور میں اب آپ کو اس سے آگے یہ خبر دے رہا ہوں
کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنا کچھ ہے اور وہ اپنا شیئر کر رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو سعودی عرب کے پاس کیا ہے جو وہ شیئر کر رہا ہے؟ یہ دو طرفہ معاہدہ کیسے کہلائے گا؟ یہ تو یک طرفہ معاہدہ۔ یہ بھی پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں باہر سے تو ہیں ہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے پاس کیا ہے جو پاکستانی پائلٹس اور پاکستانی فوجی چلائیں گے، اور جو سعودی عرب کے جو فوجی ہیں وہ پاکستان کے جو ہتھیار ہیں ان کو چلائیں گے۔ اور سعودی عرب کے پاس کیا کیا ہے وہ ذرا سنیے اور سر دھنیے۔ سعودی عرب نے اپنی دفاع پہ کوئی کم خرچ نہیں کیا ہوا۔ سعودی عرب کے پاس اس وقت 5th جنریشن جہاز ہیں 3 قسم کے، F-15S اور F-15SA، دو یہ 5th جنریشن بوئنگ کا، ایک بوئنگ کا ہے اور ایک ایسے ایگل ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کے بنائے ہوئے یورو فائٹر ٹائفون 5th جنریشن جہاز بھی اس کے پاس ہے۔ یہ یورپین اور امریکن ٹیکنالوجی ہے ساری۔ پھر اس کے علاوہ اس کے پاس امریکن وارفیئر سسٹم ہے۔ فضا میں ایندھن یعنی کہ ری فیولنگ، یعنی کہ اگر آپ کے جہاز جو ہیں وہ دور تک جانے ہیں تو ان کی ری فیولنگ کے لیے جدید جہاز اس کے پاس موجود ہیں، اور وہ ہے ری فیولنگ اور سپورٹ کے لیے ایئر بس A330۔ یہ اس وقت بہت کم ملکوں کے پاس ہے۔ پھر اس کے پاس ملٹی رول ٹینکر سپورٹ، یہ اوپر جو سپورٹ دیتی ہے اوپر جا کے فضا میں، مختلف قسم کی سپورٹس، اور اس میں فیولنگ بھی ہے اور ساز و سامان لے کے جانے کا وہ بھی اس کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس امریکہ کے جدید M1A2S ابرامز ٹینک ہیں اس کے پاس، اور M1 ابرامز یہ بھی اس کے پاس ٹینکس ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس توپ خانہ ہے بڑا جدید قسم کا، M2 بریڈلے فائٹنگ وہیکلز ہیں اس کے پاس، تھارڈ سسٹم ہے اس کے پاس یہ جو ایئر ڈیفنس ہے، اور اویکس پیٹریاٹ سسٹم جو ہے وہ اس کے پاس ہے، پیٹریاٹ میزائل سسٹم، اور پھر چائنا کے ڈونگ فینگ میزائل۔ اتنا کچھ تو ہے۔ ادھر سے پاکستان کے پاس پوری ٹیکنالوجی ہے۔ تو اتنی ٹیکنالوجی جو ہے ان کو چلانے والے بھی ہیں، اب تو وہ چلانے والے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا سکہ منوایا، وہ پاکستانی پائلٹس ہیں، اور وہ پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ ان کو ٹرین کریں گے سعودی عرب میں جا کے اور ادھر لا کے بھی۔ تو اس طریقے سے یہ ایک دو طرفہ معاہدہ ہے۔ دو طرفہ اس میں جو ویپنری ہے وہ شیئر ہوگی، ویپنز جو ہیں، اور اس کا جو میں نے بتایا ہے کہ پورا براڈ بیس جو ہے اس کا وہ اتنا بڑھے گا کہ اب یہ ایک ٹریٹی کی شکل اختیار کرے گا، اور یہ پوری عالم اسلام کی جو ہے یہ فورس بن کے رہے گی بالآخر، جس کا انیشیٹو پاکستان نے لیا ہے۔ اور اس میں ترکی جو ہے، میں نے آپ کو بتایا ترکی کے جو صدر اردوغان ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے، اور نیتن یاہو کے جواب میں یہ کہا ہے کہ یروشلم ہمارا ہے اور ہم لے کے رہیں گے۔ تو اس لیے پاکستان بھی اس پہ ہے، اور انشاءاللہ اب یروشلم بھی ہوگا اور مسجد اقصیٰ بھی ہوگی ہم مسلمانوں کے پاس، اور مکہ اور مدینہ کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے وہ یقینی ہے۔ بات اب اس سے بہت آگے بڑھی ہے اور آگے ہی جائے گی۔ اجازت دیجیے۔